But does anybody see an iPhone? Please bring it forward. This brother here, he lost an iPhone. He's at the back. Put eye on your iPhone. Then you will not lose it, inshallah. اس سورت کا نام سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس میں اللہ پاک نے عورتوں سے متعلق اسلامی حقوق کا ذکر کیا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے۔ اس کو آج کے ماحول میں نہ دیکھے، آج سے 1400 سال پہلے جائے اور دیکھے کہ 1400 سال پہلے ایک سورت نازل ہوتی ہے جس کا نام ہے سورہ نساء، عورتوں کی سورت۔ اللہ نے عورتوں کو اتنی عزت دی ہے کہ ان کے نام پہ قرآن پاک میں ایک سورت نازل کی ہے۔ جس زمانے میں عورت کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور عورت کے ساتھ ظلم و ستم کیا جاتا تھا، اس ماحول میں اللہ پاک نے عورتوں کے حقوق کو ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو یہ بتایا ہے کہ تم عورتوں کے حقوق ادا کرو، خاص طور پر وہ حق جس کا تعلق مال سے ہے۔ جو عورتوں کا حق ہے مال میں، وہ حق ان کو دو۔ چنانچہ انسان کے پاس جو مال درآمد ہوتا ہے اس کا ایک ذریعہ وراثت ہوتی ہے۔ باپ مر جائے تو وراثت میں مال اولاد کو ملتی ہے، یہ مال کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے اس مال کا۔ زمانہ جاہلیت میں خاص طور پر عورتوں پر، بچیوں پر اور یتیم بچیوں پر ظلم ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر کوئی بچی یتیم رہ گئی اور اس کا مال، اس کی جائیداد اس کے نام کی رہ گئی ہے، اس کا باپ مر گیا، اب بچی پیچھے ایک ہی ہے، تو دوسرے لوگ کوشش کرتے تھے کہ یہ بچی کہیں اور نہ جائے، اس سے زبردستی شادی کرتے تھے تاکہ یہ ہمارا بچی بھی ہمارے پاس رہے گی تو مال بھی ہمارے پاس رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے منع کیا، تم یہ ظلم مت کرو عورت پر، تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بچی پر تم ظلم کرو۔ پھر اللہ پاک نے میراث کا ذکر کیا ہے، اور جس طرح مردوں کو حصہ دیا ہے عورتوں کو بھی اللہ نے حصہ دیا ہے، اور عورتوں کو میراث میں حصہ اسلام نے کب دیا؟ پہلے دن سے اللہ پاک نے میراث میں عورتوں کو حصہ دیا ہے۔ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک میں اللہ نے عورتوں کا میراث میں حصہ مقرر کیا ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ لڑکے کو 2 چند ملتا ہے اور لڑکی کو 1 حصہ ملتا ہے، یعنی آدھا ملتا ہے اور لڑکے کو 1 ملتا ہے، تو ڈبل ملتا ہے لڑکے کو 2 چند۔ اب اس زمانے میں آ کر لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اعتراض اگر کرنا بھی ہے تو ذرا آدمی خود بھی تو سوچے کہ دنیا نے عورت کو حق کب دیا ہے؟ چند سال بھی نہیں گزرے، اور اسلام نے 1400 سال پہلے حق دیا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو میراث دی جاتی ہے، جو احکامات ہے، وہ صرف عورت کا میراث نہیں ہے بلکہ ہمیں پورے سیٹ اپ کو دیکھنا پڑے گا۔ عورت پہ ظلم نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ نے شوہر کو پابند کیا ہے کہ تم اپنی بیوی کا نان نفقہ خرچہ جو بھی ضرورت ہے تمہیں اٹھانی ہے. گھر ہے تو گھر کی ضرورت تم پوری کرو, جتنے بلز دینے ہیں وہ تم پہ ہے, جتنا خرچہ ہے پورے مہینے کا وہ تمہارے ذمہ ہے. عورت پہ اللہ پاک نے ایک پیسے کا کوئی شرعی فریضہ اللہ نے عورت پہ نہیں لگایا ہے. کس پہ لگایا ہے؟ اچھا, بچی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے رخصتی تک اس کی ساری ذمہ داری باپ پر ہے. کس پر ہے؟ باپ پر. پیدائش سے لے کر اور شادی ہونے تک ذمہ داری کس پر ہے؟ شرعی ذمہ داری, اسلامی ذمہ داری باپ پر ہے. باپ اس کو اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا, کپڑے بھی دے گا, اس کو تعلیم بھی دلائے گا, اس کو اسکول بھی بھیجے گا, اس کو مدرسہ بھی بھیجے گا, اس کو خرچہ بھی دے گا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. تو پیدائش سے لے کر شادی تک اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ. جیسے ہی شادی ہوئی تو اب ذمہ دار دوسرا آ گیا, اور وہ کون ہے؟ شوہر. پہلے بھی مرد تھا اور اب بھی مرد. عورت پہ اللہ نے کئی ذمہ داری نہیں لگائی. جیسے ہی شادی ہوئی تو اب شوہر کے ذمہ ہے, اس کے لیے گھر بھی جناب تمہیں لینا ہے, اور اس کو جناب کیا ہے خرچہ بھی تمہیں دینا ہے, اس کا جناب کیا ہے ساری ضرورت تمہیں پوری کرنی ہے. یہ بھی ہو گئی. شوہر مر گیا, پیچھے جوان لڑکے ہیں, تو اب وہ جوان لڑکے اپنی ماں کی خدمت کریں گے, یہاں تک کہ یہ ماں بوڑھی ہو جائے گی اور قبر میں چلی جائے گی, اس کا ایک پیسہ خرچہ نہیں ہوگا. پیدائش سے لے کر اس کی قبر تک اس عورت کا ایک پیسے کا خرچہ ہے نہیں. اچھا, اب دیکھو لڑکا, اگر وہ باپ ہے تو اپنی بیوی کا بھی خرچہ پورا کرے گا, بچوں کا بھی. شوہر ہے تو بیوی کا بھی, بچوں کا بھی. اگر وہ بیٹا ہے تو ماں کا بھی, بیوی کا بھی, بچوں. تو کتنی ذمہ داریاں ہیں اس پر. ایک آدمی پر ماں کا بھی ہے, بیوی کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے. یہ تو وہ خرچے ہیں جو فرض ہے اس پر. اب ایسے آدمی کو جس پہ اتنی ذمہ داریاں ہو, جس کا پیسہ ہر مہینے خرچ ہوتا ہو, ہر ہفتے خرچ ہوتا ہو, تو اگر اس کو میراث میں ڈبل ملتا ہے تو یہ اس پہ کوئی احسان نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں عورت کو آدھا مل رہا ہے جس کا ایک پیسہ خرچ نہیں ہوتا, تو عورت پہ تو احسان ہو رہا ہے. اگر میں مثال کے طور پہ کہتا ہوں, ایسا ہے نہیں. اگر بالفرض عورت کو میراث میں حصہ نہ بھی ملتا تو بھی اسلام نے سیٹ اپ ایسا بنایا ہے کہ اس کا خرچہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ نے عورت کو عزت دی کہ پیسہ تمہارا خرچہ نہیں ہوگا, پھر بھی تمہیں میراث میں حصہ ملے گا. اب سمجھ گئے بھائی؟ اس پورے سیٹ اپ کو دیکھو, اس پورے سیٹ اپ اور ماحول میں جب آپ دیکھو گے کہ اسلام نے جو ماحول بنایا ہے, جو سیٹ اپ بنایا ہے, اس سیٹ اپ میں عورت کو تو بہت پیسہ مل رہا ہے. اچھا, باپ مر گیا تو بھی مل رہا ہے, شوہر مر گیا تو بھی مل رہا ہے, اور خرچہ اس کا ایک بھی نہیں ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے اسلام نے عورتوں کو حصہ دیا ہے, میراث میں حصہ دیا ہے. ہمارے یہاں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو عورتوں کو یہ گرمی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کو گرمی نہیں لگ رہی؟ بڑے اچھے لوگ ہیں آپ. یا تو میں ادھر بیٹھا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں عورتوں کو حصہ نہیں دیتے. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی جب باپ نے شادی کی تھی تو اس کو رخصتی کے وقت اس کو جہیز دے دیا تھا. آپ جہیز دے اس کو یا جہاز دے اس کو؟ جہیز بھی دے, جہاز بھی دے, لیکن جب باپ مر جائے گا تو اس کے میراث میں اس کا حصہ پھر بھی موجود ہے. زندگی میں باپ اپنی اولاد کو جو دیتا ہے وہ میراث نہیں ہوتی. یہ پوائنٹ سمجھنا چاہیے.
میراث شریعت میں اس مال کو کہتے ہیں جو ماں یا باپ کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کو ملتا ہے، اس کو میراث کہتے ہیں، جو مرنے کے بعد ملے۔ زندگی میں ماں باپ اپنی اولاد کو جو پیسہ دے، گھر دے، کپڑے دے، سونا دے، زیور دے، گاڑی دے، وہ میراث نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے، وہ جہیز ہو، کسی بھی نام سے ہو، وہ میراث نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہنا، یہ جائز نہیں ہے کہ ہمارے باپ نے ہماری بہن کا حصہ دے دیا تھا تو اب باپ کے مرنے کے بعد اس کی تو شادی ہو گئی ہے تو ہم اپنے باپ کی زمین جائیداد میں سے اپنی بہن کو حصہ دیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کی زمین غیر آدمی کے گھر جائے گی۔ یہ سوچ مشرکوں کی سوچ تھی، یہ سوچ کافروں کی سوچ تھی۔ اللہ نے یہ سوچ بدل دی ہے، نہیں، جس باپ کے تم اولاد ہو، تمہاری بہن بھی اس باپ کی اولاد ہے، تمہیں ایک حصہ ملے گا، اس کو آدھا ملے گا۔ باپ کی زمین ہو اس میں بھی ملے گا، باپ کی جائیداد ہے اس میں بھی ملے گا، باپ کا پیسہ ہے اس میں بھی ملے گا، باپ کے گھر ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، اس میں بھی ملے گا۔ دوسری بات، بعض لوگ ذرا نیک ہوتے ہیں، ذرا نیک کہہ رہا ہوں، پورا نیک نہیں ہوتے، ذرا نیک ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی بہنوں کو بٹھا لیتے ہیں، کہتے جی آپ کو تو حصہ نہیں چاہیے نا، تو وہ بہنیں بیچاری ویسی عورت شرمیلی ہوتی ہے، کہتے بھائی جان ہمیں کیا کرنا ہے، آپ ہے تو سب کچھ ہے۔ تو وہ کہتے جی ہماری بہن نے معاف کر دیا ہے۔ تو یاد رکھو، ایسے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ آپ ان کا حصہ ان کو دیں، ان کے ہاتھ میں، پھر وہ چلی جائے بینک میں رکھ دے اپنا حصہ، پھر ان سے پوچھو کہ معاف کرتے ہو، پھر کبھی بھی نہیں کہے گی کہ معاف ہے۔ آپ دیتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ملنا ہے نہیں، تو بیچاری کہہ دیتی ہے معاف ہے۔ ایسے معاف ہونے سے معاف نہیں ہوتا۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، وہ زمین جائیداد ان کو جہنم میں لے جائے گی۔ اسلام میں یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے، یہ اس عورت کا حق ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ عورت اب شادی کرتے ہیں تو بڑا مہر رکھتے ہیں، مہر بہت بڑا رکھتے ہیں۔ میں جب وہاں پاکستان میں تھا تو وہاں اس زمانے میں 1 لاکھ روپیہ بہت بڑی رقم ہوتی تھی، اب تو لاکھ روپے کی بھی ویلیو نہیں ہے۔ آج سے سمجھ لے آپ کوئی 20 سال پرانی بات، 1 لاکھ روپے کی بڑی ویلیو ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں کچھ لوگ کہتے تھے 1 لاکھ روپیہ مہر، 2 لاکھ روپیہ مہر۔ تو میں ان سے کہتا تھا پیسے لاؤ، 2 لاکھ روپے یہاں رکھو، یہ پیسے میں عورت کو دوں گا۔ تو پھر وہ کہتے تھے نہیں جی تو صرف لکھنا ہے۔ میں نے کہا صرف لکھنا نہیں ہے، یہ دینا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، صرف ناک کے لیے، ناک ہماری ناک اونچی ہو، اس نے 1 لاکھ روپے دیتے نہیں ہے۔ پھر بیوی کے پاس جاتے کہتے جی وہ آپ کا مال میرا مال تو ایک ہی ہے۔ بیوی کہتی جی ایک ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے کچھ بھی نہیں کرنا تو معاف ہو گیا۔ ایسے معاف ہونے سے معاف نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو۔ میں پکا مسئلہ بتا رہا ہوں، جو ایسا کرتے ہیں وہ حرام کرتے ہیں۔ اب وہ کس نے کہا 1 لاکھ روپے مہر رکھے؟ اب کم مہر رکھے، اتنا مہر رکھے کہ اس کی ضرورت، اگر خدا نخواستہ کل شوہر مر جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کی ضرورت کچھ پوری ہو سکتی ہو اس سے، لیکن اپنی حیثیت سے زیادہ لمبا چوڑا مہر نہ رکھے۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، قرآن نے عورتوں کا خاص طور پہ ذکر کیا، ان کے حقوق بتائے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ پاک نے چند عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ ان عورتوں سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی ہے، یہ محرمات کہلاتی ہے، ان سے شادی کرنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، اپنی ماں ہو یا باپ کی دوسری بیوی ہو، اس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ بیٹیوں سے، بہنوں سے، پھوپھیوں سے، خالاؤں سے، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور جن ماؤں نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی مائیں، دودھ شریک بہنیں، بیویوں کی ماں یعنی ساس،
بیویوں کی بیٹیاں جو ان کے ساتھ آئی ہو، یعنی شادی کے بعد میاں بیوی مل جائے، تعلقات قائم ہو جائے، اس کے بعد جو بچی اس بیوی کے ساتھ آئی ہے، اب اس عورت کو اگر کسی نے طلاق دے دیا، شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ملاپ ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کی بیٹی سے جو کسی دوسرے شوہر سے تھی، اس کو ربیبہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اس سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ جو بہو ہے، بیٹے کی بیوی ہے، بیٹا مر بھی جائے اس کے بعد بھی وہ حلال نہیں ہوتی ہے۔ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، دو بہنیں ہیں ان کو ایک مرد ایک نکاح اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں پہلے زمانے جاہلیت میں تم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس معاملے میں وہ تو ہو گئے، آئندہ نہ کرو۔ آئندہ اب شادی کرنی ہے تو ان عورتوں سے شادی کرو جو یہ عورتیں نہیں ہو، اور ان عورتوں سے جب شادی کرو تو ان کا مال یعنی مہر ان کو دو۔ سب سے پہلے مہر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے شادی کی اور مہر نہ بھی اس نے ذکر کیا، بغیر مہر کے شادی کر لی تو بھی مہر واجب ہوتا ہے۔ مہر اگر کسی نے مہر کے بغیر شادی کی تو بھی مہر واجب ہوگا، معاف نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں، واجب پھر بھی ہے دینا۔ کتنا دینا ہے؟ تو اس عورت کے خاندان میں جتنا مہر مثل جتنی مہر ہوتی ہے رواج کے مطابق اتنا مہر دینا واجب ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر وہ عورتیں جن سے شوہروں نے استمتاع کیا یعنی ملاپ ہو گیا، تعلق قائم ہو گیا، تو اب ان کا جو حق مقرر ہوا ہے وہ انہیں دے دو۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، اہل سنت والجماعت کی یہاں پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، اب تو وہ سلسلہ ہے ہی نہیں، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب تو جو عورتیں ہیں محرمات کے علاوہ ان سے شادی آپ کر سکتے ہیں، اور ان کو مہر دینا پڑے گا آپ کو۔ شادی کے بعد ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرنی پڑے گی آپ کو، نان نفقہ خرچہ جو بھی ہے وہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ ہمارے یہاں متعہ جائز نہیں ہے، اسلام میں متعہ یہ حرام ہے۔ شیعوں کے یہاں متعہ ہے، اہل سنت کے یہاں متعہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں متعہ حرام ہے، ہمارے یہاں متعے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ زمانہ اسلام میں ابتداء میں کچھ وقت کے لیے اس کی اجازت تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں تھی جو اسلام میں شروع میں بند نہیں تھی، منع نہیں تھی۔ جیسے مثال کے طور پر سود کی جو حرمت ہوئی ہے وہ تو بالکل آخر میں ہوئی ہے۔ اسی طرح شراب ابتداء میں حرام نہیں تھی، آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہے۔ شروع میں اللہ پاک نے حرام نہیں قرار دیا اسے، اللہ نے فرمایا اس کا نقصان زیادہ ہے۔ پھر فرمایا کہ نماز کے لیے آؤ تو شراب مت پیو۔ پھر تیسرے موقع پر جا کر، تیسرے اسٹیج پر جا کر شراب کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سود کی حرمت پہلے نہیں تھی، بعد میں سود کو حرام قرار دے دیا۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ابتداء میں نہیں تھی، بعد میں پھر اس پر پابندی لگی ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ تو اسی طرح اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی تھی وہ جنگ کے موقع پر تھی۔ مسلمان جنگ میں جاتے تھے، شہر سے دور ہوتے تھے، اپنے ملک سے دور ہوتے تھے، وہاں جو عورتیں آتی تھی اس سے پھر یہ ہے کہ اس صورت میں اجازت دی گئی تھی۔ لیکن بعد میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ متعے کی حرمت کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، جن کو اہل تشیع اپنا امام کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ متعے کو حرام قرار دیا اور ہمیں منع فرمایا
کہ متع تمہارے لیے جائز نہیں ہے. اور حمر اہلی گدے، اس کو، یہ جو گدے ہوتے ہیں جس کو اہلی گدے، شہروں میں جو گدے ہوتے ہیں، یہ گدے، ان گدوں کا گوشت بھی حرام قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دونوں باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی اور روایت کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی. تو ہمارے یہاں یہ جائز نہیں ہے کہ. اور متع ہوتا کیا ہے؟ متع وہ ایک آدمی ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے کسی عورت سے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں بس ایک گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے ہم ایک ساتھ رہیں گے، اتنے پیسے لے لو. تو بس وہ جناب کیا ہے، کہتے ہیں نکاح ہو گیا، نکاح متع. یہ نکاح متع نہیں ہے، اسلام میں یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کا کوئی وقت منیمم نہیں ہے. 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 10 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 رات بھی ہو سکتی ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں اللہ پاک نے کہا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، جو عورتیں حرام ہیں ان عورتوں سے شادیاں مت کرو. ان کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، مہر بھی دے دو. محسنین غیر مسافحین، ایسے حالت میں کہ تم نکاح کرنے والے ہو. مقصد شادی، مقصد سے نکاح سے اور شادی سے مقصد کیا ہے؟ پاک دامنی ہے کہ انسان گناہ سے بچے. غیر مسافحین، وہ شہوت رانی نہیں ہے، خواہش، وہ جناب جیسے زنا کے اندر ہوتا ہے اپنی خواہش کو پوری کرنا. اور اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ میں پاک رہوں، میں فیملی بناؤں، میں عزت دار رہوں. آپ یقین سے بتائیں، ایک آدمی 5 منٹ کے لیے کسی عورت کے ساتھ جناب یہ متع کرے، اس میں عزت ملتی ہے اس عورت کو، اس کے خاندان کو. کوئی بھی شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کے خاندان، اس کی فیملی، اس کے گھر میں کسی کے ساتھ اس قسم کے تعلقات ہو. یقین سے بتائیں کوئی عزت دار آدمی یہ پسند کر سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے؟ کبھی بھی نہیں. لیکن بادشاہ بھی ہوگا، اس کی بیٹی ہو اور وہ اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ شادی کرائے، بیاہ کرائے، تو بادشاہ بھی اس دن خوش ہوتا ہے. خوش ہوتا ہی نہیں ہوتا. اس کے گھر سے جو اس کی بیٹی کی ڈولی جائے، بادشاہ بھی خوش ہوتا ہے، غریب بھی خوش ہوتا ہے اس کے جھونپڑی سے اس کی بیٹی کی ڈولی جائے. لیکن آپ یقین سے بتائیں کوئی کسی کے یہاں آئے اور یہ 5 منٹ کے لیے، مجھے 1 گھنٹے کے لیے، 1 رات کے لیے، یہ متعے والی جناب کیا ہے. اور پھر متعے کی فضیلتیں ان کے یہاں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. ان کے یہاں تو متعے کی اتنی فضیلت ہے، من تمتع مرتن فدرجتہ کا حسن، نعوذ باللہ. جس نے 1 مرتبہ متع کیا اس کا درجہ حضرت حسن کے برابر ہو گیا، نعوذ باللہ. جس نے 2 مرتبہ کیا فدرجتہ کا حسین، اور جس نے 3 مرتبہ کیا فدرجتہ کا محمد، نعوذ باللہ. یہ اسلام کوئی یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کے خاندان میں کسی عورت کے ساتھ یہ ہو؟ کبھی بھی. ایک مہذب انسان، ایک سمجھدار انسان، ایک عاقل انسان، عزت دار انسان، چاہے وہ غریب ہو، جھونپڑی میں رہتا ہو، یہ صورت کبھی بھی پسند نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہمارے یہاں اس کی اجازت نہیں ہے. شادی کریں آپ، شادی عزت، شادی میں عزت ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کرو تو اعلان کرو، شور مچاؤ. متعے میں کوئی اعلان کر سکتا ہے کہ میں 5 منٹ کے لیے ادھر جا رہا ہوں؟ ہاں کر سکتا ہے کوئی؟ آج رات کو میں 5 منٹ کے لیے متع کر رہا ہوں. لیکن جس کی شادی ہوتی ہے وہ شور مچاتا ہے، اس کو بھی کارڈ دیتا ہے، میری شادی ہو رہی ہے، اس کو بھی دیتا ہے. اس کو ہمارے والد صاحب ایک قصہ سناتے تھے، جس کی شادی ہوتی ہے اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے. تو ایک باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تیری شادی کرنی ہے تو کتنا انتظار کر لو گے؟ تو وہ سوچنے لگا، کہتا ہے ابو شام تک انتظار کر لو. تو جس کی شادی ہوتی ہے وہ کارڈ تقسیم کرتا ہے نا، میری شادی میں آنا، میرا نکاح ہوگا، مولوی صاحب آپ میرے نکاح پڑھائے، میری بیٹی کا نکاح پڑھائے، میرے بیٹے کا نکاح پڑھائے. باپ بھی خوش، بیٹا بھی خوش، ماں بھی خوش، خاندان خوش.
کارڈ بٹ رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، شور مچ رہا ہے، عزت ہے نا؟ یقین سے بتاؤ کوئی کہہ سکتا ہے میں آج متا کر رہا ہوں، میرا بیٹا متا کر رہا ہے؟ کارڈ چھپتے ہیں اس کے، شرم کی بات ہے یہ تو، یہ تو عقل کی بات ہے، اس کے لیے تو عقل ہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ عقل سے سوچو، یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ عزت کا کام نہیں ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے اجازت دی ہے شادی کی، پاک دامنی ہے، اس میں عزت ہے، اس میں حیا ہے، اس میں آبرو ہے، اس میں عورت کی عزت ہے۔ بہرحال یہ دو اہم مسئلے ہیں جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر دوسرے مسئلے بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علیہ